अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट डाउन है। लोग पूछेंगे सेक्टर ए कहाँ पर, सेक्टर बी का क्या हालात चल रहे हैं, गोल्फ इनक्लेव, उमर ब्लॉग, ये सारे वो ब्लॉग्स हैं जिनके जो क्लाइंट्स हैं वो डेली बेसिस पे मुझे मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, कॉल्स भी आ रही होती हैं। लोग मेरे से अपडेट लेते हैं कि क्या बना प्लॉट का, क्या रेट चल रहा है प्लॉट का। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दी जाए, मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है इसके ऊपर कुछ डिस्कशन की जाए। लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है मेनली वो ये आ रहा है कि इंस्टॉलमेंट पे हमने प्लॉट लिया हुआ है, 3 साल से 2 साल से इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि प्लॉट मिलेगा, नहीं मिलेगा। मार्केट के अंदर सेल करने जाते हैं तो सेल नहीं होता, माइनस में सेल होता है प्लॉट, 50% तक माइनस चल रहा है इस वक़्त। तो इस सारी सिनेरियो के अंदर क्या हम इंस्टॉलमेंट को देते जाएँ या इंस्टॉलमेंट को रोक दें, तो क्या करें? मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक जो है स्पेशली वीडियो बना दी जाए और आप लोगों को ये तमाम तर जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर किए जाएँ। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि प्लॉट की जो वैल्यू है आपने उसको कभी नहीं भूलना। प्लॉट की जो वैल्यू है वो ये है, हर चीज़ दुनिया की प्रोड्यूस होती है। आप देख लें इवन खुराक तक, आप गंदम देख लें, चावल देख लें, अनाज जो भी हमारा खाने-पीने की चीज़ें हैं, इसकी भी आर्टिफ़िशियली जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा की जा सकती है। पहले आबादी कम थी, उसके मुताबिक जैसे आबादी बढ़ती गई तो खादों के ज़रिए, डिफरेंट चीज़ों के ज़रिए इसकी जो खुराक की जो पैदावार है उसको ज़्यादा कर दिया गया और वो ज़्यादा हो गई और आज पूरी भी हो रही है। लेकिन इसी तरीके से आप गाड़ियाँ देख लें, कपड़ा देख लें, प्लास्टिक मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन की कोई चीज़ देख लें, कोई खाने-पीने की चीज़ देख लें या आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देख लें, हर चीज़ की पैदावार हो जाती है ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन प्रॉपर्टी वाहिद चीज़ है, प्लॉट और लैंड ज़मीन वाहिद वो चीज़ है जिसकी आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टी की एक वैल्यू है। पाकिस्तान के अंदर जितनी ज़मीन है वो उतनी ही रहनी है, उससे ज़्यादा नहीं होनी। ये लिखी और पढ़ी बात है। ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है, इसको आपने नहीं भूलना। अब इस बात को कर दें एक साइड पर। अब आ जाए अपने प्लॉट के ऊपर, अपनी फ़ाइल के ऊपर। जो आपकी फ़ाइल है, आपने जिन लोगों ने 2018, 19, 20, 22 में जो 20-21 तक जो प्रॉपर्टियाँ खरीदी, अब जो उसका टाइम है वो डिलीवरी के करीब का टाइम है, प्लॉट नंबर लग गया हुआ है, बाज़ का नक्शा भी आ गया है, बाज़ का नक्शा भी नहीं आया। तो लोग किस्तें देते जा रहे हैं। आज तक जिस बंदे की इंस्टॉलमेंट अपडेट है उसको प्लॉट का नंबर भी मिल गया होगा और उसका नक्शा भी आ गया होगा, जिसके को 3 साल हो गए हुए हैं प्रॉपर्टी के। आप कोई भी ब्लॉक देख लें, अलकबीर का देख लें या किसी और सोसाइटी को आप कंसीडर भी कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब करंटली सिनेरियो ये चल रहा है 2024 अगस्त की डेट है जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। करंटली सिनेरियो ये जा रहा है कि आप प्रॉपर्टी को बेचने जाते हैं, आपका खरीदार नहीं है, अगर खरीदार है तो बहुत ज़्यादा रेट कम है। आप चाह रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट ना दें, उसको बेच दें किसी तरीके से। आप ये चाह रहे हैं कि आपने जितने पैसे दिए आपको उतने ही पैसे वापस मिल जाएँ। अब इसके ऊपर एक चीज़ आपने नोट करनी है, जब आप फाइल खरीदते हैं, अगर वो 2 लाख की फाइल आपने खरीदी थी तो वो सोसाइटी ने 1 लाख की दी थी। 1 लाख रुपया उसके अंदर डीलर का कमीशन था, डीलर का प्रॉफिट था, डीलर का मार्जिन था उसके अंदर। अगर आपने वो फाइल 3 लाख रुपए की खरीदी है तो उसके अंदर 1.5 लाख रुपया जो है वो डीलर का कमीशन था, जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी। अब सोसाइटी क्या करती है, क्योंकि सोसाइटी ने डीलर्स को ओबलाइज किया होता है, डीलर को कमीशन दी होती है, तो डीलर ये चीज़ नहीं बताते आमतौर पे, आपको फाइल देते हैं 2 लाख रुपए की, जब से वो 1 लाख की फाइल उनको मिली होती है। अब वो फाइल थी असल 1 लाख की, आपकी स्टेटमेंट में वो आ रहा है 2 लाख रुपया। लेकिन जब टाइम गुज़रता है, आप इंस्टॉलमेंट्स देते हैं, इंस्टॉलमेंट्स आपकी साल की पे हो जाती हैं, मार्केट के अंदर अभी भी ओपन फाइल्स होती हैं, तो आपकी जो कम पेड वाली फाइल है, उसका रेट ज़्यादा होता है और जो ज़्यादा पेड वाली फाइल है, जितनी अमाउंट ज़्यादा पे होती जाती है, उतना उसका रेट कम हो जाता है मार्केट के अंदर। उसकी वजह यही है कि उसके अंदर जो है वो डीलर को फ़ायदा ज़्यादा होता है। जो कम पेमेंट वाली फ़ाइल होगी उसके अंदर डीलर को ज़्यादा फ़ायदा होगा और जो ज़्यादा पेमेंट वाली फ़ाइल होगी उसके अंदर डीलर को कम फ़ायदा होगा। कम पेमेंट वाली फ़ाइल को बेचना आसान होता है। हम क्लाइंट को कह सकते हैं सर जी 2 लाख रुपए आपने देना है और 2 लाख रुपए से आप प्लॉट की बुकिंग करवा लें। यही अगर आपने साल की किस्तें दी होगी तो वो बन जाएगा 5 लाख रुपया। अब 5 लाख रुपया दे के कोई बंदा बुक करवाएगा, ये उसके लिए बड़ी मुश्किल है। इसलिए रीसेल की फाइल को बेचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बनिस्बत ओपन फाइल को बेचना, बनिस्बत डाउन पेमेंट वाली फाइल को बेचना। अब जिन लोगों ने 2020 में प्लॉट खरीदे, आज वो 3 साल के बाद प्लॉट को लेकर जाते हैं तो उसकी पेमेंट बन गई 16 लाख, उसकी पेमेंट बन गई 18 लाख, उसकी पेमेंट बन गई 20 लाख रुपया। अब वो 20 लाख रुपया इकट्ठा देकर कोई बंदा प्लॉट नहीं खरीदता
جب تک وہ پلاٹ نہ بن جائے. ابھی تو وہ فائل ہے, ابھی اس کا پلاٹ کا نمبر لگا ہے, ابھی نقشہ آیا, ابھی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے سامنے نہیں ہے, وہ بھی ہوا میں ہے. جب تک وہ پلاٹ سامنے نہیں آ جاتا, کٹھی پیمنٹ دے کر کوئی بھی اس کو نہیں خریدے گا. تو اس سارے سینیریو کے اندر جتنے بھی لوگ انسٹالمنٹ دے رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ مشکل آتی ہے کہ 3 سال کے بعد 2 سال کے بعد ان کی پراپرٹی رک جاتی ہے, وہ بیچنے جائیں نہ وہ بیچ سکتے ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں, وہ سمجھتے ہیں ہمارے پیسے پھنس گئے. لیکن اگر آپ نے اس پوائنٹ کے اوپر آ کے یا تو آپ اپنے 20 لاکھ روپے کا 10 لاکھ روپے اٹھا لیں, ایک چیز, اگر آپ بہت زیادہ پینک ہے 20 لاکھ کا 10 لاکھ اٹھا لیں اور آپ فارغ کروا دیں اس کو. لیکن دوسری چیز, اگر آپ 20 لاکھ روپے کو ہولڈ کریں گے, سال کے بعد جب وہ پلاٹ آپ کو ملنا ہے, جب اس پہ کام شروع ہونا ہے, وہ 20 لاکھ والا پلاٹ آپ کا 25 لاکھ کا, 28 لاکھ کا, 30 لاکھ کا ہو جائے گا جب وہ پلاٹ آپ کو ملے گا. اور یہ جو ٹائم ہے یہ بہت زیادہ ٹف ٹائم ہوتا ہے, جب انسٹالمنٹ جاری ہو اور کچھ نظر آ نہ رہا ہو, ٹائم لگ رہا ہو, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے. لیکن جس اچھے ڈیولپر کا پلاٹ آپ کے پاس ہو تو آپ کے ساتھ کبھی بھی فراڈ نہیں ہوتا. یہ ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا, ہر اچھی سے اچھی سوسائٹی کے اندر یہ ٹائم آتا ہے کہ جب آپ نہ اس کو سیل کر سکتے ہیں. اور ایون یہ ٹائم میں نے آپ کو نارمل حالات کے اندر بتایا ہے, جبکہ 2024 کے اندر حالات یہ ہیں کہ لوگ یہاں پہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. آپ کا اوورسیز جتنا بھی پاکستان کی پراپرٹی کا بائر تھا, وہ اس ٹائم اپنا کوئی پیسہ نہیں نکال رہا. اوورسیز نے بالکل ہاتھ روک دیا, انویسٹر باہر نکل گئے, کیونکہ انویسٹر کا اصول یہ ہے کہ وہ چلتی گاڑی میں سوار ہوتا ہے اور چلتی گاڑی سے اتر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کام ہو رہا ہوتا ہے سپیڈ کے اندر, جب سیل پرچیز ہو رہی ہوتی ہے, وہ اس ٹائم خریدے گا پلاٹ کو. فور ایگزامپل, ایک پلاٹ کی ویلیو ہے 10 لاکھ روپیہ, اس نے دیکھا 10 لاکھ روپے پہ رکا, وہ اس نے نہیں خریدنا, وہ 10 لاکھ 50 ہزار پہ جائے گا, اس نے خرید لینا, 50 ہزار مہنگا خرید لینا ہے. لیکن جب خریدنا ہے جب اس کی سیل پرچیز ہو رہی ہوگی. اسی طریقے سے وہ 15 لاکھ پہ آ جائے گا تو اس نے فوراً بیچ دینا ہے. اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے 15 سے 20 پہ جائے گا تو میں پھر جا کے بیچوں گا. وہ چلتی گاڑی سے سوار ہوا اور چلتی گاڑی پہ اتر گیا. اس نے یہ انتظار نہیں کیا گاڑی رکے گی کب, کیونکہ جب گاڑی رکتی ہے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اب آگے جائے گی یا وہ پیچھے جائے گی. ہمارے ہاں فائلوں والے جو لالچ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں, جب کام ہو رہا ہوتا ہے, جب آپ کو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں عمر بلاک کی. سال پہلے عمر بلاک کا ریٹ تھا 4 لاکھ روپیہ اون. اس وقت میں جب کلائنٹس کو کال کرتا تھا نا کہ سر یہ پلاٹ کو بیچ دیں, 4,30,000 کی آفر آ رہی ہے, وہ کہتا تھا کیوں میں بیچوں, مجھے ضرورت ہی نہیں بیچنے کی. میں کہتا تھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, میرے پاس تو کلائنٹ تھا, میں نے اس لیے آپ کو آفر دی. لیکن اب حالات یہ ہیں کہ وہی کلائنٹ مجھے کال کر کے کہتا ہے سر میرے پیسے جتنے گئے ہوئے ہیں وہ واپس مل سکتے ہیں. میں کہتا ہوں بوس 2 لاکھ مائنس کی آفر آ رہی ہے, آپ نے پلاٹ دینا تو دے دیں. یہ حالات چل رہے ہیں کیونکہ ہم اس ٹائم وہ کہتا تھا میں نے بیچنا ہی نہیں, لیکن جس بندے کی سوچ آج بھی یہی ہے وہ کل کو فائدہ لے گا. جس نے 4 لاکھ آن پہ بھی نہیں بیچا, جس نے 2 لاکھ مائنس پہ بھی نہیں بیچا, وہ انشاءاللہ پلاٹ لے گا اور پلاٹ کے بعد وہ فائدہ لے گا. لیکن جو بندہ 2 لاکھ روپیہ مائنس میں جانے سے پینک ہو کے بیچ رہا ہے وہ نقصان میں جائے گا. اگر اس نے 2 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ آن پہ پلاٹ خریدا ہے, وہ 2 لاکھ مائنس پہ بیچ کے جا رہا ہے, تو وہ 5-6 لاکھ روپیہ نقصان کر کے جائے گا. 4 دوستوں کو بھی بتائے گا کہ اتنے انویسٹ نہیں کرنا, بڑا نقصان ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں بتائے گا جب 5 لاکھ اوپر ملتا تھا اس ٹائم میں نے نہیں بیچا, ڈیلر مجھے کال کرتا تھا لیکن میں نے نہیں بیچا. تو یہ چلتی, یا تو آپ انویسٹر بن جائیں یا آپ اینڈ یوزر بن جائیں. جو سینٹر میں ہم اپنا جو ہے ذہن کو رکھتے ہیں وہاں پہ ہم خراب ہوتے ہیں, وہاں پہ ہم پینک سچویشن میں جاتے ہیں. یا آپ انویسٹر بن جائیں, چلتی گاڑی پہ سوار ہو. فور ایگزامپل, اگر آپ نے پلاٹ کی بائنگ سیلنگ کر رہی ہے, جب آپ نے دیکھا ریٹ چل رہا ہے اس وقت خریدیں, اسی چلتے ریٹ کے اندر بائی رہیں. یہ نہ دیکھیں کہ 20 لاکھ روپیہ اون جائے گا, یا یہ آپ انویسٹر بن جائیں. ادروائز آپ کلائنٹ بنے, اینڈ یوزر بنے اور چپ کر کے اس کی انسٹالمنٹ دیں. 5 سال کا 6 سال کا پیمنٹ پلان تھا, اس کا پورے ہونے کا انتظار کریں, بلکہ سال مائنڈ میں رکھیں ایکسٹرا, کیونکہ ڈیولپمنٹ ہوتے ہوتے ٹائم لگ جاتا ہے. زمین کی پرچیزنگ ہوتی ہے, سوسائٹی نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے اس کی, تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو میں نے کھل کے آپ لوگوں کے ساتھ آج ڈسکس کی ہیں. امید ہے آپ کو بہت ساری چیزوں کا سمجھ آ گئی ہوگی. اب انسٹالمنٹ والے وہ لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہیں, یا بہت سے ایسے کلائنٹس بھی ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ آپ اب ہم کیا کریں, ہم جو ہے وہ انسٹالمنٹ نہیں دے پا رہے, یا حالات ہمارے اکنامیکل, ہماری فائنینشیل سچویشن ایسی ہے کہ ہم 25,000 روپیہ مہینہ انسٹالمنٹ نہیں دے سکتے, تو ہم کیا کریں. تو ان سے میری یہ گزارش ہوگی جو انسٹالمنٹ نہیں دے سکتا وہ وقتی طور پہ 3-4 مہینے کے لیے انسٹالمنٹ کو ہولڈ کر لے, جتنے پیسے دے سکتے اتنے دے. 3-4 ماہ کے بعد جب کچھ حالات بہتر ہوں یا تو پلاٹ کو بیچ دیں, ورنہ اپنی فائل کو ایکٹیو کروا لیں. آپ کے پاس کہیں سے پیسے آتے ہیں اس کو ایکٹیو کروا لیں.
سوسائٹیاں جرمانے کم بھی کر دیتی ہیں, سوسائٹیاں جرمانے چھوڑ بھی دیتی ہیں. تو پینک نہیں ہونا, پینک سچویشن میں نہیں جانا. پھر تسی کہو گے کمنٹ آ کے کہ یہ بندہ سوسائٹی نے اس کو پیسے دیے ہیں اور یہ سوسائٹی کی بات کر رہا ہے, الکبیر نے اس کو پیسے دیے ہیں اور یہ الکبیر کی اس لیے جو ہے وہ پروموشن کر رہا ہے. سر میں پروموشن نہیں کر رہا, یہ میں آپ کو ایک اوور آل حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کسی بھی سوسائٹی کے اندر یہ پوائنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, جو میں نے ساری باتیں کی ہیں اس پہ لاگو ہوں, ٹھیک ہے. تو اس ساری سچویشن کے اندر آپ نے پینک نہیں ہونا. دوسرا پھر سے وہی کہوں گا کہ میں نے کوئی پیسے نہیں لیے ہوئے اس ویڈیو کو بنانے کے لیے. باقی ریئل اسٹیٹ میرا شعبہ ہے تو اس کو میں پازیٹیو وے میں ہی آپ کو پیش کروں گا. تو یہ پازیٹیو چیزیں ہیں جس کو آپ مائنڈ میں رکھیں. اور الکبیر ڈیولپر کا آپ کے پاس کوئی بھی کاغذ ہے, الکبیر واحد وہ سوسائٹی ہے ابھی بھی 50% مائنس میں آپ کا پرچیزر موجود ہے. ادروائز آپ الجلیل میں چلے جائیں, کسی تیسری سوسائٹی میں چلے جائیں, آپ کا 50% یا 60% پہ بھی کوئی پرچیزر نہیں آتا. تو الکبیر واحد وہ سوسائٹی ہے, واحد وہ ڈیولپر ہے جو اپنے کاغذ کا ہر ریٹ پر بائر ہے, ہر یعنی کہ ٹائم پر بائر ہے. تو آپ کسی بھی ٹائم اپنے پلاٹ کو بیچ ضرور سکتے ہیں, چاہے وہ مائنس میں ہے یا وہ پازیٹیو میں ہے. یہ ایک الگ بحث ہے, یہ الگ ڈیبیٹ ہے, اس میں نے ساری کی ساری تفصیلاً آپ کو گفتگو کر دی ہے. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل گیا ہوگا. جو ریئل اسٹیٹ سے وابستہ لوگ ہیں جو پریشان تھے انسٹالمنٹ کے حوالے سے, ان کو بھی میں نے بتا دیا کہ کیا کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیے گا. باقی انشاءاللہ کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں تو ڈیولپمنٹ کی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچیں گی, آپ تک تمام تر اپڈیٹس آئیں گی. انشاءاللہ چینل کو فالو کر لیجئے گا. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.